اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں قیامت ہے کہ نماز میں مردود آگ اس قدر کاٹ کر کھاتی ہے۔ کبھی پشاور کی مسجد میں بم دھماکہ نمازی شہید، کبھی نشتر پارک کراچی میں بم دھماکہ اور نمازی شہید، اور بھی جگہ جگہ دھماکے ہوتے ہیں۔ رات میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو مردود آگ جو کاٹ کھا جانے والی ہے، وہ ایک مسجد ہے کراچی میں، فیڈرل بی ایریا میں، مسجد معصومین، 14 معصومین۔ تو رات شیطان نے یہ مردود خیال ظاہر کیا کہ جی سکھ جو ہیں وہ مسجد چھوڑ کر ابھی ہندوستان چلے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسجد جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس میں 14 معصومین اس مسجد کا نام ہے، اس علاقے میں وہ ہے، شاید اس کا نام بھی 14 معصومین ہے، تو اس کو سکھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو سکھ نے اس مسجد کو کیسے پکڑا ہوا تھا؟ اس مسجد کو آپ اندازہ لگائیں۔ جس بندے نے وہ مسجد بنائی تھی، اس کی کچھ واقعہ ایسا ہے اس کا کہ انگریز فوج میں، وہ بھی مشرقی پنجاب سے ہی تعلق تھا ان کا، وہ اور ایک سکھ آدمی جو ہے وہ دونوں ملازمت کرتے تھے، اور وہ صبح کی سیر کرتے تھے، جاگنگ کرتے تھے یا کہ صبح کی دوڑ لگاتے تھے۔ تو سکھ نے بولا کہ مسلمان بشارت علی اوان کو، بھائی یہ جو ہے، میں تو یار رات کوئی بلا میرے کو آ کے چمڑتی ہے اور وہ ساری رات کھا جاتی ہے میرے کو، اور میری جان نہیں چھوٹتی۔ تو بشارت علی اوان نے جو اس کو ناد علی کا ورد بتایا، بھائی آپ ناد علی پڑھا کریں، جب وہ شیطانی بلا آپ کو آ کر یا وہ خلائی مخلوق آپ کو پکڑے تو اب وہ بھاگ جائے گی۔ تو سکھ نے جی ناد علی پڑھی، اور سکھ نے آ کے دوسرے دن بتایا کہ جی میری تو واقعی جان چھوٹ گئی۔ اب سکھ تو کافر ہے، کافر کو عربی دعا ناد علی پڑھنا تو فائدہ نہیں دے گا۔ مسلمان ہو، پہلے اللہ رسول پر ایمان لے کر آئے، اس کے بعد وہ ناد علی پڑھے، شاید اس کا بھلا ہو جائے، شاید پھر تو یقیناً بھلا ہوگا۔ وہ ہے بھی سکھ، اور سکھ نے پڑھ لی، اور سکھ کا شیطانی بلا سے چھوٹ جانا۔ اصل میں اسپین میں جو شیطانی بلا ہے، وہ اور سکھ مل کر، وہ بشارت علی اوان تو ایک عام غریب آدمی ہے، گنہگار امتی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا علیہ السلام جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، سکھ اور وہ اسپین کی شیطانی بلا جو ہے مولا علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اور ڈرامہ کیا کر رہے ہیں جی، آپ نے مجھے ناد علی بتایا اور میں نے ناد علی پڑھی اور میں اب ٹھیک ہو گیا، رات کو شیطانی بلا مجھے تنگ نہیں کرتی۔ یعنی شیطان کا جال کا دھوکہ دینا دیکھیں۔ اسی شخص نے جو ہے نا وہ مسجد معصومین، 14 معصومین بنائی تھی فیڈرل بی ایریا کراچی میں، اور اب شیطان آج یہ بول رہا ہے کہ یہ سکھ جو ہے اس مسجد کو چھوڑ کر، اس مسجد پر قبضہ کیے ہوئے تھے، سکھ وہ قبضہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب میں ملتان ہائی کورٹ میں وکلا بار کے وکلا کا جو یہ دفتر ہوتے ہیں ان کے تیسرے منزل پہ تھا، تو شیطان نے کالی تار بجلی کی میں سے ٹکرائی ماتھے پہ جو ہے، اور کرتارپور راہداری سے سکھ پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم کتنا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں دھماکے ہوں اور مسلمان سرکاری لوگ اور عوامی لوگ بے دردی سے شہید ہو جائیں، اور سکھ جو ہے مذہبی آزادیوں سے کرتارپور راہداری ملتان ہائی کورٹ کو نیازی بناتے ہوئے جو ہے وہ عبادت کے لیے پنجا صاحب حسن ابدال میں داخل ہو جائیں، یا شیخو پورہ گرو نانک، کیا جو شیخو پورہ میں کوئی ننکانہ صاحب ان کا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں ان کو آزادی ملے کہ آپ جو ہیں اپنے ٹال باجے سرکاری دفتروں میں لا سکتے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھیں تو وہاں دھماکہ ہو جائے۔ کتنا بڑا شیطانی جال مسلمان قوم کے خلاف ہے، اور ہم برباد ہو رہے ہیں، اور ہم پھر بیان یہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان کا اچھا امیج پیش کرنے کے لیے ہم سکھوں کو کرتارپور راہداری سے بلا رہے ہیں بغیر پاسپورٹ کے۔
تو یہ کیا حشر ہوگا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو مہنگائی میں اور قرضے میں ڈبو کے مار دیا، اور سکھوں کے انڈیا کے پنجاب میں بجلی مفت ہے، اور پاکستان میں کرتارپور راہداری سے بجلی ملتان ہائی کورٹ کو نیازی بناتی ہے، اور پنجاب میں بجلی بہت مہنگی ہے، مسلمان پنجاب میں، پاکستان کے پنجاب میں۔ پھر جماعت اسلامی کا ایک شخص تھا، وہ کافی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس زمانے میں اتنی تشدد، یہ مار دھاڑ نہیں تھی۔ وہ زمانہ جب پاکستان نیا نیا بنا تھا، وہ مسجد بنی تھی 14 معصومین فیڈرل بھی ایریا کراچی میں۔ تو جماعت اسلامی کا ایک آدمی جو ہے وہ ایرے میں نیچے جو تہ خانے، وہ جو ایرا کھودا جاتا ہے، ایرے میں لیٹ گیا کہ میری مطلب ہے بدن کے اوپر مجھے دبا کے زندہ تم اس کے اوپر مسجد تعمیر کرو، میں یہ مسجد تعمیر نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی بڑی محنت سماجت کی، جو اس کی بڑی مطلب ہے، اس کو اٹھا کے وہاں سے جو ایک طرف کیا، تو پھر وہ کافی بلبہ عام تھا، تو کوئی مستری بنانے کے لیے تیار نہیں تھا مسجد کو۔ تو وہ بندہ بیان کرتا ہے، میرے والد صاحب کے پاس کوئی اجنبی انسان آیا، شاید ہو سکتا ہے امام زمانہ آیا ہو، محمد مہدی علیہ السلام۔ اس نے آ کر اس کی مدد کی، اور وہ مسجد کی بنیادیں تعمیر کیں، اور ایرے سے بھی جماعت اسلامی کے بندے کو نکالا۔ اب بظاہر تو مسلمانوں کے دو فقہ آپس میں تھے، ایک جماعت اسلامی والے اور ایک فقہ جعفریہ والے، لیکن یہ شیطان نے رات جو بولا کہ جی سکھ وہاں سے اپنے قبضہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہندوستان، تو سکھوں نے کیسے قبضہ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ جو ہے پتہ یہ چلا کہ سکھوں کا قبضہ جو ہے وہ جماعت اسلامی سے بھی تھوڑا سا اوپر والے درجے کا ہے۔ جماعت اسلامی کا قبضہ 9 نمبر کا ہے، سکھوں کا قبضہ جو ہے وہ 10 نمبر کا ہے، اور سکھ 9 نمبر کا لباس پہن کر بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال جی، کسی بھی مسلمان فقہ کی مسجد پر قبضہ ہونا یا شیطانی جال کی جکڑ بندی ہونا، یعنی کہ اسماعیل پانے کی جال والی مسجد، جال کے درخت تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، لیکن شیطان یہ میسج دیتا ہے کہ اسماعیل شاہ کی جو مسجد ہے وہ جال والی مسجد ہے، یعنی جال شیطان نے وہاں پہ بنا ہوا ہے، اور جو شیطان مسجدوں کے خلاف جال بنتا ہے وہی مسجدوں میں دھماکے بھی کرتا ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کا رہنما جو وہ ایرے کے اندر لیٹ گیا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو بظاہر دو مسلمان تھے بھی، ایک فقہ جعفریہ کا تھے، ایک جماعت اسلامی کا تھا۔ یہ تو ظاہر زندہ لوگوں کا آپس میں گفتگو تھی، یا ان کا مطلب ہے تو تکرار تھی، لیکن بات یہ کہ قبروں کے اندر جو ہے شیطانی جال جو ہے، قبروں کے اندر سے یہ ایسے ڈرامے کرتا ہے، فاش قتل عام اور فاش جال قبروں کے اندر سے، اور پھر ہماری مسجدوں پہ، ہسپتالوں پہ، تھانوں پہ، عدالتوں پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ جو ایرے کے اندر بندہ لیٹا نا، یہ یہاں تو چلو زندہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن قبروں کے اندر تو سب مر چکے ہیں، مطلب قبروں کے اندر سے شیطان اس طرح یہ ایرے کو مثال، قبر کے لیے مثال دے رہا ہے شیطان جو ہے، اصل جال شیطان ہے قبروں کے اندر سے ہے۔ پھر تہجد کی نماز میں شیطان نے بہت بری طرح مردود کاٹ کھایا، یعنی کہ وہ بظاہر قتل کرتا ہے بہت بری طرح، اور فاش قتل نماز تہجد میں، اور وہ یہ بھی بولتا ہے کہ یہ تو بمبئی کی انڈیا کی نماز ہے، تہجد کی نماز تو توبہ نعوذ باللہ، سنتے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو انڈیا کی نماز ہے، دعا کیوں مانگتے ہو؟ تو انڈیا کی دعائیں ہیں، اور انڈیا میں بولے گا یہ تو پاکستان کی دعائیں، ان کو مارو، ان کو پاکستان میں بولے گا یہ تو انڈیا کی دعائیں، ان کو مارو، ان کو صرف فرض پڑھو، آپ سنتے نہ پڑھو آپ، اور فرضوں میں بھی صرف اللہ کی گواہی دو، یعنی کہ ہم تشریح پڑھتے کہ شہاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہو، اور واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ نہیں کہو، پھر فرض پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر شیطان دھماکے کرتا ہے۔ ضیاء الحق کا وہ نام استعمال کرتا ہے، اور توبہ نعوذ باللہ ضیاء الحق کو وہ مسلمان نہیں کہتا، سکھ کہتا ہے، اور
پھر مودودی کو لے کر آئی امریکہ سے، اور مودودی کو بھی 10 نمبر مردود لال آ کے قبضے میں، 9 نمبر سفید بگلا کہتے ہیں، جیسے شیعوں کو کالا کوا کہتے ہیں، سنی بھائیوں کو ہرا طوطا کہتے ہیں، یہ شیطان کے لوگ جو ہیں۔ میرا جب یہ جو نا بایاں ہاتھ جو ہے، یہ انگوٹھا یہ شہادت کی توبہ نعوذ باللہ، یہ انگلی ہے، یہ شہادت کی انگلی تو یہ نہیں ہے۔ اچھا، جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا، تو شیطان یہ انگلی ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے ایسے، حالانکہ میری انگلی کو شیطان وائبریٹ کرتا ہے امریکہ سے بیٹھ کے، وہ خلائی مخلوق ہے کہ شیطانی مخلوق ہے، یہ آگ کی مخلوق ہے، یوں کہتے تو گلر ہے اور تو علی ہیں، چوتھے نمبر والا مطلب ہے، خلیفہ چوتھا جڑا ہے، گلر جو ہے نا، یہ تم چھوٹے کتے ہو، تم یہ ہو، اور تمہارا دایاں ہاتھ جو ہے یہ بہت بڑا بلی کتا، چٹا کتا ہے، اور یہ ایوب خان ہے، اور یہ تمہارا ہاتھ دایاں حصہ جو ہے یہ تم نہیں ہو، یہ تو میں ہوں اور ایوب خان ہوں، تم تو سجاد ہو، اور بس یہ 4 نمبر سجاد ہو، اور علی ہو 4 نمبر، بس چھوٹے سے گلر ہو تم جو ہے۔ یعنی نماز جب میں سجدہ پڑھ رہا ہوں تو یہ دونوں انگلیاں شیطان ایسے کرتے، دونوں انگلیاں یوں، یہ، اور یہ انگلی اس طرح دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی تو یہ ایک ہی ہے نا۔ کہتے میں بڑا کتا ہوں اور تم جو گلر ہو، چھوٹے کتے ہو تم، جو نماز پڑھ رہے ہو تم۔ یہ نماز میں شیطان مردود، جو اسپین کی جو شیطانی بلا ہے، جو امریکہ کی شیطانی بلا ہے، اس طرح نماز میں کاٹ کے کھاتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس شیطانی بلا کا اور سکھوں کا نماز میں مسلمانوں پر قبضہ ہے۔ سجدے میں یہ حملہ ہے، سجدے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ پشاور میں کس نے دھماکہ کیا، یا جی ایچ کیو کی مسجد میں جمعے کی نماز میں کس نے دھماکہ کیا، یا نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کے دن کس نے دھماکہ کیا، اور پورے پاکستان میں مسجدوں میں کون دھماکے کرتا ہے۔ کچھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کچھ غور کر سکتے ہیں کہ جو شیطان سجدے میں بولے کہ آپ سجاد ہیں اور یہ چھوٹے گلر ہیں، چھوٹے اللہ ہیں، گلر بھی کہتے ہیں، چھوٹے اللہ میاں، چھوٹے اللہ میاں، یہ یوں، اور یہ تو خبات ہو گیا، نہیں خبات ہی ہو گیا، یعنی یہ لاڑکانہ ہو گیا، یہ اکاڑا ہو گیا، یہ جی شہادت کی انگلی جو ہے، یہ بڑا کتا، وائٹ ڈاگ فرام امریکہ، ٹویٹر پہ بڑا لال پگڑ باندھ کے بیٹھا کتا جو ہے جناب اللہ، کہتے تھے میں تو تینوں کھا جانا ہے، اور وہ شیطان کھا ہی گیا۔ اچھا، پاکستان میں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ عشق جو چل رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یا ہمارے دینی مدرسوں میں، اور ویسے جو معمول کی شادیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ عطا اللہ کے گانے، نور جہاں کے گانے، اور ایک رمتا تھا، میں نے کیسے رمتا ہے سکھوں کا، پنجاب میں، انڈیا کے پنجاب میں رمتا، تو یہ شیطانی جال کے کلپریٹس ہیں جو مسلمانوں کو فاش جال میں جکڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھو جی، شیعہ بھائی تو اللہ اکبر کہتے ہیں جب نماز میں سلام پھیرتے ہیں آخر میں، سنی بھائی کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائیں جانب، پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بائیں جانب۔ تو اب وہ رمتا جو ہے جناب انہوں نے تیار کیا سکھوں کا وہاں پہ انڈیا میں، اور پھر خواتین جب نماز پڑھتی ہیں، ایک خاتون کا نام یہ تھا، اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا۔ اب ہمارے شرم و حیا سے خواتین اپنے شوہر کا نام نہیں لیتیں، وہ اپنے بیٹے کا نام بول، اس کے ابو یوں کہہ کے پکارتی ہیں، بلاتی ہیں۔ تو جب یہ مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، یہ وہی شیطانی جال ہے جو پشاور اور کراچی اور پورے پاکستان میں مسجدوں میں دھماکے کر کے بڑی بربریت سے ہمارے نمازیوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو جو نماز میں سلام پھیرے ہوتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے کہ السلام علیکم یا منو دا ابا، اور پھر ادھر بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا منو دا ابا، ایک وڈا ابا ایک چھوٹا ابا، وڈا ابا ہو گیا جناب منو جڑے، چھوٹا منو ہو گیا جی، وہ انڈیا کی فلم ہے میرے دو باپ۔ اتنا مردود شیطان نماز میں مسلمانوں کو شیطانی غلامی میں جکڑتا ہے اور بیوی بناتا ہے، وہ مردود ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس کا شیطانی جال خود ساختہ ایسا ہے۔
وہ رمتا جو 9 نومبر کو داخل ہوتا ہے پاکستان میں کرتارپور راداری سے، السلام علیکم یا منو ذابہ تھے، السلام علیکم یا منو ذابہ ہیں، یہ سکھ مسلمانوں کو نماز میں جکڑتے ہیں، اور ہمارے وزراء بیان دیتے ہیں کہ جی پاکستان کا سونا امیج پیش کرنے کے لیے ہم دنیا میں بڑی مذہبی آزادیاں ہیں، سکھوں کو بلا رہے ہیں اور وہ اپنے ٹال باجے کے ساتھ پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ پوجا پاٹ تو کریں، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے کیا حشر کیا ہوا ہے؟ جب لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے تھے تو سکھوں نے 20 لاکھ مسلمان اس پنجاب میں شہید کیے ہیں۔ آج ان کی ٹیلی ویژن پہ پوری پاکستان کے عوام سے تعریف کروائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے حافظے ختم کیے جا رہے ہیں، اور کل پھر جو پشاور میں دھماکہ کرنے والے ہیں یا نشتر پارک میں، تو ہم ان کی بھی تعریف ہی کریں گے۔ ویسے ہم آج بھی تعریف ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی ہمارے پر مسلط لوگ ہیں نا، یہ دھماکے کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو حکومتیں ہمارے اوپر کرتے ہیں۔ بہرحال جی، اسی مشرقی پنجاب میں یہ سکھ جو ہیں قرآن کی تلاوت کر کے مسلمانوں کے قافلے مانگتے تھے، آپ ہمارے حوالے کرو، ہم مسلمان ہیں اور ہم ان قافلوں کو پاکستان پہنچائیں گے، اور پھر وہ قافلوں کو کاٹ دیتے تھے، سارے قافلے کو ذبح کر دیتے تھے، وہ ریل میں، لاری میں، یا مطلب پیدل مسلمان لوگوں کو، نہتے شہریوں کو۔ آج ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے ہمیں جال میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ سکھ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہی وہ شیطان ہے جو سکھوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو سلمان رشدی سے کتاب لکھواتا ہے کہ سٹینے کے ورسز، اور وہ اس لیے تلاوت کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں ہم 10 نمبر لال آ گئے، اور توبہ نعوذ باللہ قرآن مجید 9 نمبر ہے، قرآن مجید 9 نمبر ہے، اور ہم نے توبہ نعوذ باللہ، وہ یہ نہیں کہتے مسلمان حافظ قرآن پہ قبضہ کر لیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ نعوذ باللہ قرآن مجید پہ قبضہ کر لیا، مجید پہ قبضہ کر لیا، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اس قافلے کو پاکستان پہنچائیں گے۔ آج بھی سکھوں نے ایسے ہی قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہی لوگ مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو عورتیں بنا کر یہ نمازوں میں، مسجدوں میں شیطانی جال چلا رہے ہیں، السلام علیکم یا منو ذابہ، السلام علیکم یا منو ذابہ، اور 9 نومبر کو منو جو سکھ منو جو ہیں، وہ کرتارپور راداری سے اپنی بجلی کی تاریں لیتے ہوئے ساری مسجدوں کو جکڑتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو، اور وہ مذہبی آزادیوں سے یہاں پہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا اچھا امیج دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ کل میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، تو کچھ مسلمان بھائیوں کی شادی ہو رہی تھی، تو وہ مسجد میں ہر مسلمان سلام پیش کرتا ہے، 2 نفل نماز پڑھتا ہے۔ شیطان مجھے بولتا ہے اللہ تیرے بچے جیون، یعنی 2 نفل نماز کو بولتا ہے کہ شیطان یہ بولے کہ مسلمانوں کو اپنے نیفے سے باندھتے ہیں، مسلمانوں کو نیفوں پر ہم قبضہ کرتے ہیں۔ شیطان کی مردود آگ کا قہر دیکھیں آپ، وہی تو شیطان ہے جو پشاور میں دھماکہ کرنے والا ہے۔ اللہ تیرے بچے جیون، تو نفلاں دا نہ لے آئی، اسی پھر نیفیاں تے قبضہ کرنے ہیں، اسی نماز میں توبہ نعوذ باللہ، نماز میں دعا مانگ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، دعا مانگ سنتے ہیں، اور نفل پڑھ رہا تھا فرضوں کے بعد، تو وہ بارات والے بڑھ رہے تھے مسجد کی طرف، بھئی ہم پہلے سلامی پیش کریں گے مسجد میں، پھر 2 نفل نماز پڑھیں گے، ہر مسلمان برکت کے لیے پڑھتا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو مجھے شیطان بولے کہ اب جلدی جلدی دعا مانگ لیں، خطرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ انڈیا کا حملہ ہونے والا ہے، یا آپ کو سیرا باندھنے آ رہے ہیں، اور اب جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اب شیطان کا مکالمہ کرنے کا انداز دیکھیں آپ، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، دعا پڑھے، اس ٹائم میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، اندازہ لگائیں آپ۔ اور ہم کہتے ہیں سکھوں کو ہم اجازت دے رہے ہیں کرتارپور راداری سے، اور وہاں بجلی مفت ہے، اور پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے، اور دنیا کے سامنے اچھا امیج پیش کر رہے ہیں، بھائی انڈیا کے پنجاب میں بجلی بھی سستی ہے، اس لیے کرتارپور راداری کھل گئی پاکستان کی بجلی مہنگی کرنے کے لیے، اور وہاں وہ سکھوں عبادت کریں، پاکستان میں بھی کریں،
اور پاکستان میں عبادت گاہوں میں دھماکے کریں تاکہ پاکستان کا اچھا امیج پیش ہو دنیا کے سامنے۔ دنیا تو سارا کچھ دیکھ رہی ہے، دنیا بھولی تو ہماری طرح تو نہیں، مطلب اس طرح مار کھا رہی، دنیا تو سارا دیکھ رہی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا مسلمان لباس میں لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اچھا، شیطان کل یہ بھی کہہ رہا تھا کہ 4 فروری والے دن میں ساری آگ آپ کے اوپر پھینک رہا ہوں، اصل ساری گل ہی 4 نمبر دے اتتے ہے، 5واں نمبر تو بس ہے ہی ساڈا کافراں دا انگوٹھا، تو ہے ہی کافر، مسلمانوں دا انگوٹھا بھی اسی مسلمان نہیں ہون دیواں گے، اور 4 نمبر ہی ایوب خان کا زور ہے۔ اور یہ جو ڈاگ تھیوری ہے، عوام سے تحریک چلوائی تھی، شیطان نے تحریک چلوائی تھی، آپ ایوب خان کو کتا بولیں آپ، وہ تحریک بالکل غلط تھی، سیاسی حقوق کے لیے تحریک، بار بار میں نے پوسٹوں میں بولا ہے کہ بھی مہنگائی ہے یا کہ کوئی اور معاشی معاملات ہیں یا سیاسی معاملات ہیں، اس کے لیے تحریک چلائی جائے اور سیاسی انداز میں گفتگو کی جائے، کتا بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے، لیکن کتا شیطان اس لیے بلوا رہا ہے کہ شیطان کتے کے آڑ میں، کتے کی چھری میں پوری قوم کو پھر 4 نمبر خنجر سے جکڑے گا، مردود آگ میں، فاش آگ میں۔ یہ بڑا ظلم ہے، اور کل 4 تاریخ کو شیطان نے سکھوں کا اور ہمارے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کا نام استعمال کر کے بہت زیادہ کاٹ کھایا، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو اسپین میں اور امریکہ میں نیست و نابود کرے، کیونکہ فرانس میں بھی گستاخ وہی ہے۔ اچھا، بات چلی تھی کہ بھی توبہ نعوذ باللہ 4 فروری کو 14 معصومین مسجد کو سکھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یار مسجد میں تو ان کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتے، تو مردود لوگ ہیں، ہاں جال ان کا شیطانی ہے، مسلمانوں کو برباد کر چکے ہیں یہ، لیکن اللہ گھر میں یہ مردود ایسے قبضہ نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کو نماز یا قرآن پڑھنے میں کوئی ثواب میں فرق پڑ جائے، کوئی نماز پڑھنے میں کوئی کمی آ جائے، بلکہ ان نمازوں سے، ان قرآن کی تلاوتوں سے شیطان دور دفع ہی ہوں گے۔ بہرحال جال ان کا ہے، تو وہاں تو ان کا قبضہ تو نہیں ہے، جال بھی ان کا انشاءاللہ مردود ہی ہے، اور خود مردود ہو جائیں گے اس میں یہ، لیکن یہ قائد اعظم قبر پر بھی قبضہ کرتے ہیں، اور پاکستان کی 14 اگست پر بھی ان کا قبضہ ہے۔ یہ عائشہ ٹک ٹاکر کے پیچھے جو 400 بندے لگے تھے، اور 14 اگست کو مینار پاکستان، مینار، می فار 5، مئی کا مہینہ، 5واں مہینہ، تو بظاہر تو یہ مسلمان لوفر، لفنگے، لچے، اوباش لوگ اس کے پیچھے لگے، اس کو بھی انہوں نے ٹک ٹاکر بنایا ہوا تھا، شیطان اس کو آرمی چیف بولتا ہے، جس کے پیچھے انہوں نے 400 بندے لگائے تھے، اور وہ 400 بندے بظاہر تو مسلمان معاشرے کے گنہگار لوگ تھے، لیکن جیسے ایک شیطان پاکستان کے مسلمان ڈرامے میں مسلمان ہیرو کو، وڈیرے کو دکھاتا ہے، وہ ہیرو ہی ہوتا ہے وہ، کہ بھئی وہ قبضہ کرتا ہے کہ لڑکی پہ، ملتان کی لڑکی کو نیازی بناتا ہے وہ، لیکن سکھ کہتے ہیں کہ یہ تو کٹ پتلی ہے، اصل ہیرو اسی شکل کا ایک سکھ ہے ہندوستان کے پنجاب میں، وہ وہاں کی لڑکی کو لے کر جاتا ہے لندن میں، لیکن وہ قبضہ پاکستان کی لڑکی کو نیازی بنانے کے لیے کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ کٹ پتلی لوگ تھے، یہ جو پیچھے لگے آشا ٹک ٹاکر کے پیچھے 400 بندے 14 اگست والے دن مینار پاکستان کے اوپر، اور ان کے پیچھے اصل کلپریٹس تو سکھ ہیں، 400 جو ہیں، جنہوں نے 20 لاکھ مسلمان شہید کیے 1947 میں، اور 4 نمبر کلی سے 93,000 مسلمان فوجیوں کو قیدی بنایا بنگلہ دیش کے مشرقی بنگال کے بارڈر پر۔ اچھا، یہ جماعت اسلامی کا بندہ 14 معصومین مسجد کے نیندے وچ لیٹ گیا، تیرے ایرے چ لیٹ گیا، اصل گیم قبریں جاری ہے اتھے۔ اب جماعت اسلامی کے بندوں کو بنگلہ دیش کی حکومت پھانسیاں دیتی ہے، بظاہر تو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پھر پھانسیاں دینا جائز نہیں ہے، سیاسی اختلافات بھی ہوں، چکر کیا ہے، شیطان کا چکر کیا ہے؟ شیطان کا چکر یہ ہے کہ خالدہ ضیاء، اس کے باپ کا نام ضیاء الرحمن تھا، حسینہ، شیخ حسینہ واجد، اس کے باپ کا نام مجیب الرحمن تھا، شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ 10 نمبر پہ یہ خالدہ ہے، 10 نمبر پہ یہ حسینہ ہے، اور مجیب الرحمن اس کا بیٹا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کی ماں ہے،
خالدہ جو ہے، اور یہ شیخ حسین واجد، یہ اس مجیب الرحمان اس کا بیٹا ہے، اور مجیب الرحمان کا بھی انگوٹھا خالدہ ہے، حسینہ واجد ہے، اور ضیاء الرحمان کا انگوٹھا جو ہے وہ بھی خالدہ ہے۔ بس 10 نمبر پہ تو یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، 9 نمبر پہ تھے یہ لوگ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گلر کتے ہیں، اور یہ پھر اللہ میاں توبہ نعوذ باللہ، ان کو مسلمان بولوا۔ یہ ماں اور بیٹے کی لڑائی میں جو ہے نا، یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دیتا ہے بنگلہ دیش جو ہے۔ ہائے اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی ہویا تینوں، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، یعنی ماں کا رشتہ ختم، بہن کا رشتہ ختم، پھپھی کا رشتہ ختم، ماسی کا رشتہ ختم، بیٹی کا رشتہ ختم۔ یزید نے کتنا قہر نازل کر دیا، ہم رو رہے کہ پشاور مسجد میں دھماکہ ہو گیا، اس وقت پشاور کا بندہ ہی آرمی چیف تھا، او بھائی ماں کا رشتہ نہیں ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، بہن کا رشتہ نہیں ہے، پھر وہ ان کو اللہ میاں کہو، ان کو اللہ میں سے بڑا 10 نمبر کہو اگر، اور پھر اس کے آگے وہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو ڈرامے، دنیاوی ڈرامے کر کے پھانسیاں دیں گے کہ ماں اور بیٹا کتے کی طرح پھانسیوں میں ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی ملک بنگلہ دیش کا حال ہے، پاکستان کا ہر اسلامی ملک کا یہی حال ہے۔ ایسے تو نہیں بولتے سکھ ہم نے 14 معصومین مسجد کا قبضہ چھوڑ دیا، وہ تو قبضہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن شیطان کا جال تو ہے ان کا، وہ دھماکے کر رہے ہیں، پھر قائد اعظم قبر پہ قبضہ ہے، پھر یہ 14 اگست کے اوپر قبضہ کرتے ہیں لوگ۔ اچھا ہم تو مسلمان، ہمیں تو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو نیازی لوگ ہیں، 93,000 لوگ ہیں، یہ 1 2 3 تک ہیں۔ اصل میں 4 نمبر پہ ہماری یہ جو شہادت کی انگلی ہے، ایک ہی انگلی شہادت کی، تو لیکن اس انگلی کو کچھ کہتا ہے شیطان، یہ جو چوتھے نمبر کی انگلی اس طرف ہے جو بائیں ہاتھ میں ہے، یہ تو برطانیہ ہے، برطانیہ آزاد ہوا ہے 14 اگست کو، پاکستان تو آزاد ہی نہیں ہوا، پاکستان مسلمان تو 3 نمبر تک ہوتے ہیں جو انہوں نے نیازی بنائے تھے 1971 میں۔ برطانیہ آزاد ہوا ہے، 4 نمبر تو ہے ہی برطانیہ، چھوٹا گلر تھے بڑا گلر، اس کو سکھ نیازی بناتے ہیں، برطانیہ کو سکھ نیازی بناتے ہیں، پھر 5 نمبر پہ امریکہ کو نیازی بناتے ہیں۔ اندازے لگائیں یار کتنی بڑی بربادیاں ہماری ہو رہی ہیں، اور زمین کانپ جائے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں کیوں دی جا رہی ہیں، اس لیے کہ نہ ماں کا رشتہ، یعنی کہ ضیاء الرحمان کا اور خالدہ ضیاء کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور مجیب الرحمان کا اور شیخ حسینہ واجد کا کوئی رشتہ نہیں آپس میں، نہ بیٹی کا رشتہ، نہ ماں کا رشتہ، نہ بہن کا رشتہ۔ اور جیسے کتی بری حالت میں ہوتے ہیں، پنجابی زبان میں اس کو کچھ ہم بولتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس بات کے لیے یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دیتے ہیں بنگلہ دیش میں۔ لیکن وہ وہاں 14 معصومین میں لیٹا تھا جماعت اسلامی کا رہنما، اس کی تو منت سماج کر کے پیار محبت اس کو بولا بھائی یار مسجد بنا رہے ہیں یار، آپ مہربانی، آپ اس کو پیار سے اٹھا کے باہر نکال دیا تھا، لیکن ہم نے نہ ہم لڑے نہ ہم نے جھگڑا کیا، کیونکہ ہم تو بڑے پیار محبت سے مسلمانوں سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر سکھ ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف ایسا شیطانی جال رکھیں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں، دکھ بڑا ہے۔ رات 13 رجب تھی اور مولا علیہ السلام کی ولادت کا جشن کا ظہور، جشن آمد مولود کعبہ کی بات تھی، اور بہت میں نے کچھ انٹرنیٹ پہ کچھ شاعر و شعراء کرام کو سنا، کچھ قصیدے سنے، کچھ منقبتیں سنی، تو شیطان نے میرے کو بڑا بری طرح کاٹ کے کھایا، اور شیطان غرق ہے انڈیا کے گانوں میں، سکھوں کے گانوں میں، اور مسلمانوں کے کوئی اور فقہوں کو استعمال کرتا ہے مولا علیہ السلام کے خلاف، حالانکہ مسلمانوں کے سارے فقہ مولا علیہ السلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے سنی بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اب شیطان اس حد تک مسلمانوں کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان گنہگار ہیں، کسی بھی لحاظ سے وہ دنیاوی لحاظ سے الجھا کے مارتا ہے مسلمانوں کو۔ شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔
मगर फिर ये 13 रजब भी 4 फरवरी और 14 फरवरी और फिर ये 24 फरवरी के तहत मारता है मुसलमानों को। रात एक शायर कह रहा था, ਉਹ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾਓ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 13 रजब मौला अली का जश्न, मुहब्बतां अपनी मनावांगे असी। अब ये एक अदाकार है हमारी लाहौर की, फ़िज़ा अली जो है, तौबा नौज़ुबिल्लाह तौबा नौज़ुबिल्लाह तौबा नौज़ुबिल्लाह, ये इसके साथ जश्न मनाने को बोलेंगे कि हम जश्न मना रहे हैं 13 रजब का जो है। यानी इतना शैतान दुश्मन है मौला अलैहिस्सलाम का। और वो जो कहे तुसी मनाओ वैलेंटाइन डे 14 फरवरी ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 रजब मनावांगे, यही तो शैतान बोलते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तानी बरतानिया आज़ाद हुआ है, वैलेंटाइन डे आज़ाद हुआ है। मुसलमान तो हैं ही 13 तक जो हैं। वो रात एक मुसलमान शायर से शायरी करवा रहे हैं, और अंग्रेज़ों तुसी मनाओ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, असी तो मनावांगे 13 रजब। और मुसलमान तुसी 13 ताई हो, तुसी 14 अगस्त ਨੂੰ आज़ादी किस तरह हासिल कर ली? 14 अगस्त तो बरतानिया आज़ाद होया सी, फिर बरतानिया को ये लोग न्याजी बनाएंगे। और रात इन्होंने मुराद अली शाह को पेश किया पेशावर में, वो ज़ख्मियों के लिए कोई 10 लाख रुपया का इनाम मतलब इमदाद दे रहा है, अयादत कर रहा है, तीमारदारी कर रहा है उनकी, शोधा के लिए भी पैसे का ऐलान उसने किया। ठीक है, जाना तो अच्छी बात है, लेकिन वफाकी हुकूमत को मदद करनी चाहिए, सूबाई हुकूमत को मदद करनी चाहिए। उसने भी कर दी तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ शैतान के बड़े मकासद हैं। यहाँ पर ये काम ठीक काम की आड़ में भी शैतान नुकसान देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक काम में तो हमें तकलीफ़ नहीं दे सकता, लेकिन कोई गलत काम के अंदर ही शैतान कामयाब होता है। लेकिन ये शैतान की इस तरह मामलात ये जो करता है मुसलमानों में अदल बदल सूबों का और इसका, ये ठीक नहीं है। वो मुराद अली शाह कुछ और बनाया हुआ है उसने, और उसको इमरान खान को कुछ और बनाया हुआ है। इस लिहाज से कुछ बात है ये मुराद अली शाह वहाँ गया है, वरना शैतान मुराद अली शाह को इतनी सौखी सी नेकी करने का उसका मतलब है, उसको मौका नहीं देगा, नेकी करने का उसको मौका नहीं देगा सौखा सा। शैतान कुछ अपने मकासद हैं, नेक काम करवा और उसके अंदर अपने मकसद रखो उसके अंदर जो है। अल्लाह ताला शैतानी जाल को जहाँ भी वो नामालूम मकाम पर, स्पेन में या अमेरिका में है, जो इतना मरदूद कातिल है मुसलमानों का, फिर अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम का, ना माँ का रिश्ता, ना बहन का रिश्ता, ना बेटी का रिश्ता, उसको वहीं निश्तो नबूद करे और मुसलमानों को इस मरदूद आग के अज़ाब से निजात दे। इलाही आमीन।